تو عزیزوں، آج حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرنے کی کلام کے حوالے سے ضرورت ہے جو ارد گرد ہمارے چل رہی ہوتی ہیں. وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک شخص کا جو ایک مسیحی ہے اس کو حالات حاضرہ کے ساتھ بالکل ٹچ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کبوتر کی مانند بھولے اور سانپ کی مانند ہوشیار بھی رہنا ہے. جو خداوند کی آمد کا وقت نزدیک آ رہا ہے، ابلیس اور زیادہ اس کے لوگوں کا دشمن ہوگا، ان کو اور زیادہ اذیتیں تکلیفیں دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور کھیل اور ہلاک کرنے. اس کا پرپز یہ ہے کہ ان کو برباد کرے. تو اسی لیے حالات حاضرات میں بہت نظر رکھتا ہوں، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے حوالے سے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کا ٹائم کلاک ہے. جس طرف وہ جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو فیوچر ہے، وہ نظر آتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. تو اسی حالات کو آج سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہی پیسج شیئر کروں گا. جیسے کہ ہم آج حالات دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جو اینٹی سیمیٹزم، جوز ہیٹریٹ اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت دیکھ رہے ہیں. بہت پہلے ایک شخص نے کسی ایک خدا کے خادم سے ایک کویسچن کیا. اس وقت کی بات ہے جب سوویت یونین کی حکومت میں رشیا میں بہت سارے یہودی رہتے تھے، آج بھی ہیں. وہاں پر ان کے اوپر ایذا رسانی شروع ہوئی، پرسیکیوشن. تو اس شخص نے کسی یہودی سے پوچھا کہ اگر یہ ایذا رسانی بڑھ جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اس نے کہا کہ غالباً ایک اور عید. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ یہودی نے کہا غور سے میری بات سنیں. اس نے کہا کہ فرعون نے یہودیوں کو ختم کرنا چاہا تو اس کا نتیجہ عید فصح نکلا، ٹھیک ہے. اور انتاکس اپیفنی نے بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہا تو اس کا انجام کیا نکلا؟ ہنوکا کی عید آج لوگ مناتے ہیں. اور ایک اور عید اگر کسی کو یاد ہو، جس کو آج بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اسرائیلی لوگ مناتے ہیں، اس کا نام ہے عید پوریم. اور اس کا پس منظر وہ ہے ایک ایسی دلیر اور جرت مند یہودی عورت جس نے اپنی جرت اور جان نثاری سے اپنی قوم کو دشمنوں سے بچایا جو ان کا نام و نشان مٹانے پر تل گئے تھے. اور یہ واقعات فارس کے بادشاہ اکسویریس کی دور میں پیش آئے. وہ اکسویریس بادشاہ جو ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، بہت بڑی سلطنت تھی. اور یہ ہے آستر کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ جتنے آپ سن رہے ہیں یہ آستر کی وہ ساری اسٹوری سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ آپ کی یاد میں تازہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اسٹوری ایکچولی آستر اور اس کا جو کزن تھا مردکی اور حمان جو یہودیوں کا دشمن تھا اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اور آپ کو سب وہ یاد ہے کہ کس طرح وہ حمان جو تھا وہ بادشاہ کا ایک بہت بڑا آفیسر تھا. ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ سے دوسرے درجے تک. اس نے یہودیوں کو قتل کرنے کا، یہودی نسل کشی کرنے کا وہ سارا پلان بنایا تھا. اور مردکی جو تھا وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا، اور آستر جو تھی اس کے چچا کی بیٹی، تو اس نے اس کو بیٹی کی طرح لے کر پالا تھا. تو یہ تیسرے چیپٹر تک یہ سارے حالات ہم جانتے ہیں کہ کس طرح وشتی ملکہ کو ہٹا کر تو پھر آستر کی سلیکشن ہوتی ہے تو وہ بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے. اگر آپ تیسرے باب میں چلے جائیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ حمان چاپلوسی سے، دھوکے سے بادشاہ سے اس جو آرڈر ہوتے ہیں یہودیوں کو قتل کرنے کا، ان کو مارنے کے، اس پر دستخط اور یا اس کی مہر کروا لیتا ہے. تو وہ ایک طرح سے ایک لالچ دیتا ہے بادشاہ کو کہ میں اتنے 1000 درہم آپ کے خزانے میں جمع کر دوں گا. تو بادشاہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن حجاجی حمداتا کے بیٹے حامان کو دے دیتا ہے، اور وہ اس کو کیا کرتا ہے، وہ پلان پر مور کر دیتا ہے. تو وہ پلان ہوتا ہے کہ ورس 12 میں 3:12 میں تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبہ کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا. صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم کی زبان میں شاہ اخشویریس کے نام سے یہ لکھا گیا. اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، اور ہر کاروں کے ہاتھ
بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ آخری آیت میں لکھا ہے، بادشاہ کے حکم سے ہر کار فوراً روانہ ہوئے اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا اور بادشاہ اور حمان میں نوشی کرنے کو بیٹھ گئے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔ واہ! پر سوسن شہر پریشان تھا۔ تیسرے باب کی آخری آیت کا یہ جملہ نہایت معنی خیز ہے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔ یہودی تشدد اور ظلم کی اس مثال پر بہت پریشان تھے۔ یہاں ایسی صورتحال ہے کہ ایک بادشاہ اور اس کا وزیر اعلیٰ اپنے وسیع اختیار کے ساتھ اتنی بڑی غلطی کا سبب بنتے ہیں، لیکن بادشاہ کا فرمان جاری ہو گیا تھا اور اس کی منادی کر دی گئی۔ حتمی فیصلہ پھر بھی کس کا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا ہی ہوتا ہے۔ چاہے دنیا کے بادشاہ کچھ بھی کر لیں، دنیا کے امیر، وزیر، طاقتور شخص جو کچھ بھی کر لے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہوتا ہے نا، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا ہی ہوتا ہے۔ میں جیسے کہہ رہا ہوں نا، کئی دفعہ خدا سارے منصوبے ہونے دیتا ہے، لیکن خدا جو کہ فیوچر کا مالک ہے، وہ پاسٹ کا، پریزنٹ کا بھی علم رکھتا ہے، فیوچر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے۔ اصل میں چوتھے چیپٹر میں جب جاتے تو وہاں جب ساری سلطنت میں یہ خبر پہنچائی گئی تو یہودی جو تھے وہ دم بخود رہ گئے۔ جب میں نے یہ باتیں پڑھی تو آپ کو یہ ایک دم مائنڈ میں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جس میں یہ بات آئی ہے کہ سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن پر نہ صرف نابود اور قتل کر دیے جائیں بلکہ ان کا مال بھی لوٹ لیا جائے۔ آپ نے اگر وہ 7 اکتوبر کی ویڈیوز اور فوٹیج دیکھی ہیں تو دیٹ از آل ایگزیکٹلی واز ہیپننگ۔ بلکہ ایک بات جو یہاں پہ کلام مقدس میں نہیں مرکوز ہوئی، اس گروپ نے اس سے بھی بڑھ کر وہ کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ دے ریپڈ وومنس، ایون ڈیڈ باڈیز کو بھی انہوں نے ریپ کیا۔ ایک یہ بات، دوسری ان کو زندہ جلایا ہے، ہاتھ پیر کاٹے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے باندھ دیا فیملیز کو، بچوں کے سامنے والدین کو ذبح کیا گیا، ٹارچر کیا گیا والدین کے سامنے بچوں کو۔ ہم جب یہ بات یہاں پہ پڑھتے ہیں میں سمجھا کہ یہ پھر بھی، حالانکہ کیا تو یہ بھی ظلم تھا، لیکن یہ ظلم جو ہوا ہے یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ، خدا کی قوم کے ساتھ۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ خدا کی قوم نہیں، یو کین ڈیبیٹ ود می۔ میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ آج اگر یہودی اس خطہ پہ نہ ہوتے تو بائبل جو ہے وہ اتھینٹک نہ کہلاتی، کیونکہ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ بائبل از دا ٹرو ورڈ آف گاڈ، کہ یہودی آج اپنے اس ملک میں، اس خطے پہ آباد ہیں۔ وہ جو 2000 سال تک دنیا میں بکھر گئے، تتر بتر ہو گئے اور جہاں جہاں پرسیکیوٹ کیے گئے، یہ واپس جب آئے تو یہ صرف یورپ سے نہیں آئے بلکہ ارد گرد کی جتنی اسلامک کنٹری تھی، جارڈن، لبنان، سعودی عربیہ، مصر، یہ وہاں سے یہ پرسیکیوٹ کر کر کے، اگر آپ ہسٹری جا کے آج تو گوگل کریں پڑ رہے کہ کس سن میں کس ملک سے ان کو کس تعداد میں نکالا گیا۔ کسی کی میں آج بات سن رہا تھا تو کہہ رہے کہ دیکھو امریکہ میں، سویڈن میں، یورپ میں، فرانس میں کسی کو کوئی اگر ستاتا ہے، برٹش کو ستاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ برٹش ہے، وہ کہے گا دس از مائی کنٹری، میں کتنے جاؤں؟ اگر کوئی امریکہ میں کسی کو امریکن کو ستائے گا تو وہ کہے گا کہ میں امریکن ہوں، میں کہاں جاؤں؟ لیکن یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں یہودی رہتے ہیں تو اس کو کچھ ستائے گا تو دے کین سے یس وی ہیو ون پلیس وچ کال ہوم لینڈ، جو یہودیوں کا، وہ وہاں جا سکتے ہیں اور دے آر کمنگ۔ اگر آپ دیکھیں تو اب دھڑا دھڑ، کیونکہ جس طرح کے پرسیکیوشن ہو رہی ہے، یہودیوں کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ، اور یہ اس کے پیچھے میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ خدا کا پلان ہو رہا ہے کہ یہودی واپس اپنے وطن میں آ رہے ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، بہت سارے آ چکے ہیں اور اس واقعے سے بہت سارے یہودی واپس آ رہے ہیں۔ بلکہ آج اگر آپ ان کے جو چینلز ہیں ILTV اور 124 یہودیوں کے جو چینل ہیں، تو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی یونٹی،
اتنی زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات ختم ہو کر اتنی یونٹی کبھی بھی یہودی قوم میں نہیں آئی جتنی اب ہے. اور یہ میں اس لیے بھی باتیں کر رہا ہوں کہ جو یہ سارا خدا کا پلان کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ یہ سایہ کی وہ پیشن گوئی پوری ہونے کے قریب ہے. اس کے 53 چیپٹر میں پڑھا تھا کہ یہودی قوم ایک دم ساری کی ساری قومی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ قبول کرے گی. اچھا، جیسے کہ اب یہ واقعات ہم اس کی طرف آتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا. تو یہ جب واقعہ ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، تو مردکی جو تھا وہ ماتم کا لباس پہن کر شہر میں ماتم کرتا پھرا، ٹاٹ اوڑھ کر خاک سر پہ ڈال کر. یہ ایک یہودیوں کا پرانا سٹائل تھا کہ جب وہ غم زدہ ہوتے تھے، تو وہ اصل میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید حمان جو اس کی میرے ساتھ نفرت ہے، اس نفرت کے سبب اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو شاید یہ قصوروار سمجھنا شروع ہو گیا. غم تو ساری قوم کو تھا، لیکن اس کو اس لیے زیادہ غم ہوا کہ وہ ایک مین کریکٹر تھا، ایک مین تھا جو اس کو جھک کر سلام نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید میری تو، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں تھی، اس کے دل میں پہلے سے یہودیوں کے لیے نفرت تھی. تو وہ اب کیا کرتا ہے کہ وہ ٹاٹ اوڑے اور سر پہ خاک ڈالے، وہ کیا کرتا ہے؟ محل کے پاس جاتا ہے، محل کے پھاٹک کے پاس جا کر وہ وہاں پر دہائی دیتا ہے. اور جب آستر کو پتا چلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا. تو اس نے پھر اپنے ایک نوکر کو بھیجا کہ جا کے پتا کرو. تو اس نے جب پوچھا جا کے کہ پھر ساری اس کو وہ وجہ بتائی، تو اس کو یہ بھی بتایا کہ تو اپنی اس حیثیت کا، اس عہدے کو استعمال کر اور بادشاہ کے حضور جا کر اپنی قوم کے لیے کچھ کر. تو آستر جو تھی وہ کہتی ہے کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ اگر کوئی بن بلائے بادشاہ کی حضوری میں جائے تو یہ بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سیدھی جو سزا ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے. اور ایک ہی ہوتی ہے کہ بادشاہ اگر اپنا وہ سونے کا عصا اٹھا دے تو ورس 13 and 14 از امپورٹنٹ. یہ ہے آج کی میسج کا مرکز. تو اگر وہ میرے ساتھ پڑھے چیپٹر 4 13 اور 14 آیت جو ہے اس میں لکھا ہے، تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے. 14 مرکزی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی. اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. عزیزو، اسی ایکچولی 2 ورسز نے میرے دل میں آج کا یہ پیغام ڈالا. آخر میں جو بات اس نے کہی، شاید وہ اپنے لوگوں کی جان بخشی کے لیے ہی یہاں تک سرفراز ہوئی ہے. مردکی نے آستر کی بات کا یہ بڑا ٹھوس دلائل پیش کیا کہ اگر دوسرے یہودی مارے گئے تو خواہ تو ملکہ ہے وہ بھی جیتی نہ بچے گی. اگر اس نے اب بھی خاموشی نہ توڑی، چپ رہی، عملی قدم اٹھانے سے انکار کیا، تو خداوند کے لوگوں کو مخلصی تو مل جائے گی، کوئی نہ کوئی سورما وہ برپا کر دے گا یا کسی طریقے سے بھی، لیکن وہ خود برباد ہو جائے گی. اور میں آپ سب کو آیت 14 کے جو الفاظ ہیں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے چیلنج ہے. کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے یا پہنچا ہے. کیا جانے آپ آج جس جگہ پہ ہیں، آپ جیسی بھی پوزیشن میں ہیں، وہ اسی وقت کے لیے ہیں، ایسے ہی کسی وقت کے لیے وہاں پر سرفراز ہوئے ہیں. گو ہم میں سے بہت سے لوگ آستر کسی حیثیت میں نہیں ہیں، لیکن خدا کے منصوبے میں ہر ایک ایماندار کا اہم کردار ہے. نہ صرف آج کی جو سچویشن ہے یہودیوں کے ساتھ بنی، نہ صرف یہ، بلکہ اور ڈفرنٹ دنیا میں حالات ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اور ایک اور بات کہ اگر کوئی بات میں آپ کنفیوز ہیں کہ یار مجھے اس میں یس نو، اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ ہونا چاہیے، تو اس کا بھی اسی میں آنسر دے دیا گیا ہے. وہ آنسر کیا ہے؟ جو آستر نے رویہ اختیار کیا، آستر نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنا فیصلہ 15ویں آیت میں کس طرح بیان کیا. تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے
فیصلہ نہیں کر پاتے تو دیٹ از دا موسٹ بیسک تھنگ کہ گو ان فاسٹنگ، فاسٹ کریں. صرف دوسروں کو نہ کہے بلکہ اس نے کہا ہے کہ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں روزے میں اور ایسے ہی میں بادشاہ کے دور جاؤں گی، فاسٹنگ میں ہی جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. واو دیٹ از بولڈنس. یہ دلیری تھی. صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے تو میں سوچا کہ ان کی پہلے میں جواب دا انتظار کرا کہ میں روزے ہی چلے جانا ہے بادشاہ کے سامنے، میں اگر ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. مسیحی ہوتے ہوئے مشکل حالات میں ایک ایماندار کا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. تقدیر پرستی کا نہیں بلکہ امید پرستی کا ہونا چاہیے. ہم تقدیر پر نہیں بلکہ امید پر یقین رکھتے ہیں، لک پر نہیں بلکہ ہوپ، امید پر. خاص طور پر ضرورت کے وقت مدد کے لیے فضل کے آسمانی تخت پاس آئیں. یعنی کہ ادھر ادھر جانے کی بجائے ہم کیا کریں؟ خدا کے ہاتھ جھکنے کا، آسمانی تخت کے پاس جائیں، فضل کے تخت کے پاس جائیں. ہم بڑی دلیری سے وہاں پر جا، اعتماد کے ساتھ کہ خدا نے ہمارے لیے وہ دروازہ کھول دیا ہوا ہے، یسوع کے وسیلے سے وہ دروازہ کھول دیا ہے کہ ہم دلیری سے اس کے پاس رسائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ معافی کا عصا کلوری پر ہماری طرف اٹھا دیا گیا ہے. یہ جب ہم اس کی پر نظر کرتے ہیں تو وہاں عصا اٹھ چکا ہے. اسی لیے عبرانیوں 4:16 میں لکھا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. تو عزیزو میں آپ پر یہ چھوڑ رہا ہوں، تو میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، میری اسٹڈی ہے، میرا ذہن ہے، میری سوچ ہے، آپ اس پر عمل کریں. آپ پھر بھی پرکھیں، آپ پھر بھی دعا کریں، فاسٹنگ کریں، خدا کے آگے مانگیں. میں ایک ادنا سا خادم ہو کر اپنے دل کو اور اپنی سوچ کو، اپنا جو بھی خدا میرے دل میں پیغام ڈالتا ہے، جو مجھے گائیڈ کرتا ہے، میں اس کے مطابق آپ سب کی رہنمائی کرتا ہوں. اٹس اپ ٹو یو، یو کین ٹیک اٹ اور لیو اٹ. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو.